تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے, میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان. تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں گرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں, کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں گرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی, یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں, پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے, لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں, جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہے. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے, کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے, اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے, اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا, میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا, لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک, مجھے پتا ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا, تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں, اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی, تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا, میں بولتا رہا اسے, اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی, کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا, دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے, ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسسٹنسی سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا, دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں, اس کو اس طرح لے لیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو, جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی, وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا دیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں, لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے.
وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی 1 منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی، تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے، میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی، دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا، ساری دنیا یہی مان رہی ہے، سب کرب میں ہے. آپ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا وہ اس کو لے کے گئے، انہوں نے سازش کیا، اپنے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ملک بیرون ملک سازش کے بیانیے میں پھنسا ہوا ہے، اب آپ نے ایک اندرون ملک سازش کا بیانیہ دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساری صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی لاشیں گر سکتی ہیں، وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی بھی ہو سکتی ہیں، شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں، تو کائنڈلی آپ اس ابہام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی. کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ کلرز ہائر کر لیے ہیں اپنے پیسے کی بدولت جو آپ یہ دعویٰ اگر میری بات سنیں، اگر آپ مجھے ابھی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ پہ بھی گولی چلاؤں گا، یہ قانون ہے. فیصل صاحب یہ بات یہ بتا دیں کہ آپ کے چیئرمین کی جو لائیو پریس کانفرنس ہے اس پہ پابندی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سارے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اور سرکاری میڈیا بھی اس کو لائیو کور کر رہا ہے. یہ کیا سر معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو یہ اس کو بہت دیکھیں، اس کو آپ اس کو موجودہ حکمرانوں سے جتنی نفرت مجھے کل تھی اتنی نفرت آج بھی ہے، اس سے زیادہ ہی نفرت آگے آنے والے دنوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا، شاید میڈیا اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، نہ وہ میری شکل پہ ہے نہ میری امپورٹنس پر ہے، وہ ارشد شریف پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، نہ میری چیز امپورٹنٹ ہے، میرا بتانا ارشد شریف امپورٹنٹ ہے، اور ارشد شریف کے لیے آپ تو سب کھڑے ہیں، میرے لیے نہیں کھڑے. ریکارڈ بتا دیں اگر آپ نے جو کلیم کیے ہیں اگر وہ آپ ثابت نہیں کر سکے یا یہ کل جھوٹی ثابت ہوئی تو آن دی ریکارڈ بتا دیں وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز. دیکھیں میں نے تو آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو دبئی کا بتایا، وہ آپ ویزا دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. چلو کسی دوست نے کہہ دیا، وہ فارم ہاؤس 2 گھنٹے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح موت ہوئی، مرڈر ہوا، وہ پاسبل نہیں ہے. کڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا، تو کوئی بھی پولیس، جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی پہ کھلے عام گولی نہیں چلائے گی، ٹائر پہ چلائے گی، ڈرائیور پہ چلائے گی. صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے اور وہ بھی کلوز رینج سے. میرا تجزیہ، میری سوچ، میری انفارمیشن کلوز رینج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلی. ہی واز مرڈرڈ، پلانڈ مرڈر اس کا کیا گیا. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے حساب سے یہ گاڑی کے کلوز رینج ہے، اتنے قریب سے، گاڑی کے اندر سے. حکومت ان کے ساتھ معاملے پہ اٹیک نہیں رہی ہوگی، ظاہری سی بات ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ موجودہ حکومت ان کے ساتھ ایئرپورٹ سے لاسٹ ٹائم جو ارشد شریف کی ایک تصویر ریلیز کی گئی وہ KPK کے ایئرپورٹ سے ریلیز کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس سازش کے پیچھے؟ یہ تو آپ میری اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکلی دوسری طرف ڈائیورٹ کریں. میری آپ سے گزارش ہے، میں یہاں آپ کی طرح میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایک کراس فائرنگ کے اندر ارشد شریف کی موت نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں آپ سب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ظلم و بربریت ہوئی اور آگے کسی کے ساتھ نہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے.
آپ نے کہا کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے، لیکن خان صاحب نے برملا کہا ہے کہ ان کو میں نے باہر بھیجا ہے. تو آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ ان لوگوں نے ان کو باہر بھیجا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کی برین واشنگ کی گئی. وہ سینئر صاحب کے ایک اینکر پرسن ہے، کیا وہ بچہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کی گئی؟ خان صاحب آپ کی آواز اور آپ کا لہجے سے مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ چھوٹا سوال مجھ سے کر لیں. ایک میری جان، پی ٹی آئی میری پارٹی ہے، پی ٹی آئی میری پارٹی رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی محبت ہے کسی سے، تو میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے ایم سے جتنی نفرت تھی اتنی نفرت ہے اور وہ نفرت بڑھتی ہی رہے گی. جو آپ نے کہا میں نام بتاؤں گا، دیکھا میں کتنے دن بعد بتائیں گے. تو ضرورت پیش آنے پر ہے کہ کتنا تیز یہ کام ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نہ مہینے ہوں گے نہ سال ہوں گے. وہ دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ کالے کو سفید کر دیتے ہیں، سفید کو کالا کر دیتے ہیں. اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو قتل کروانے میں، یہ بڑا کلیئر ہے. اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے ہم ارشد شریف جیسے میرے اپنے آپ جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے. نہ آپ میرے لیے آئے ہیں، نہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں. میں اور آپ سب ارشد شریف کے لیے کھڑے ہیں.